تو کہا کم مال خلق بلا نفس، کہ جب مخلوق سے ملے تو نفس نہ رہے، ہم اور میں نہ رہے، میں نہ رہے۔ جب میں رہے گا تب رب نہیں ملتا ہے، رب میں پہ نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بیج ہے، آم کی ہو یا املی کی ہو، کسی کو زمین میں آپ گاڑ دیتے ہیں، پھر وہ سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، اور جب وہ گل جاتی ہے تو درخت بنتا ہے، پھر درخت نکلتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اپنی زندگی کو ہمیں رب کی یاد میں اور رب کی راہ میں، اسلام کے راہ میں اسی طرح فنا کرنا ہوگا۔ جب ہم فنا کر دیں گے تب پھر ہماری زندگیوں سے نور نکلتا ہے، جب فنا کرتے ہیں تب نور نکلتا ہے، نور نکلتا ہے۔ اب وہ بات میں سمجھا دوں، وقت کافی ہو گیا، کہ تصوف جس کے اندر 6 صفت ہو جائیں وہ صوفی ہو جاتا ہے۔ میں نے اس پر عرض کیا تھا 6 چیزیں جس کے اندر پالی جائیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ صوفی ہو جاتا ہے۔ تصوف، جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہوئے تجھے کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ سے جڑ گئے تو پھر کسی سے کوئی رابطہ نہ رہے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اب 8 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی ہے سخا۔ یہ 8 باتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ صوفی بن جاتا ہے، یہ تصوف کی باتیں ہیں، وہ صوفی بن جاتا ہے۔ پہلی ہے سخاوت۔ سخاوت کیسی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی والی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی والی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کیسی تھی؟ کیسی سخاوت تھی کہ جب فرشتوں نے کہا مولا ان کو خلیل بنا دیا تو نے، ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت نکل گئی ہے۔ کبھی آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کیا جو آپ نے وعدہ کیا تھا رب سے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں۔ بندہ مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بندہ مطلب ہوتا ہے نوکر، غلام۔ عبد اسی لیے عربی لفظ ہے، عبد، عبد مانے ہوتا ہے غلام، اور جو غلام ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ سب مولا کا ہوتا ہے، آقا کا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب فرشتوں نے کہا مولا ان کو خلیل کیسے بنا دیا، اللہ نے فرمایا جاؤ امتحان لے لو۔ فرشتے آئے، بکریاں چرا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور چراتے چراتے ایک فرشتے نے کہا اللہ اکبر، نام لیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ اکبر۔ جب یہ نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے، تڑپ گئے، اور کہا ذرا میرے محبوب کا نام اور لے لے، نام اور لے۔ اس نے کہا آپ دیں گے کیا؟ آپ دیں گے کیا؟ ہمیں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ حقیقت میں رب سے پیار ہے۔ تو کہا آدھی بکریوں کی ریوڑ دے دوں گا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، آدھی بکریاں دے دیں، آدھی بکریاں دے دیں۔ کہا ایک بار اور نام لے لے میرے محبوب کا۔ سوچیں نام سے جب اتنا پیار تھا تو ذات سے پیار کتنا رہا ہوگا۔ ہم تقریریں سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بھول جاتے ہیں، ہم راستہ بھول چکے ہیں ہم۔ تو کہا ایک بار اور لے لے۔ تو کہا پھر کیا دیں گے؟ کہا ابھی آدھی بکریاں بچی ہیں نا، دے دوں گا یار کے نام پہ، وہ بھی دے دیا۔ کہا ایک بار اور سنا دے محبوب کا نام، لے لے محبوب کا نام۔ لیا جب نام، اللہ اکبر کہا، سب دے دیا۔ کہا اب کیا دیں گے؟ کچھ تو بچا نہیں۔ کہا ان بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی نوکر چاہیے نا، تجھے خادم چاہیے، تو محبوب کا نام لے لے، اس نام پہ میں بک جاؤں گا، اس نام پہ میں فنا ہو جاؤں گا، تیری بکریاں چراؤں گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ تصوف کے لیے ضروری ہے کہ سخا ہو جائے، اور سخاوت ابراہیم علیہ السلام جیسی، آپ سوچیں ایسی سخاوت کہ جب خواب میں دیکھا، لفظ یہ ہے قرآن کے، قال یا بنی انی اری فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، رب کی محبت جو دل میں ہے سوچو۔ کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، ہماری بات ہوتی ٹال دیتے، خواب کا مسئلہ ہے، تعویل کر لیتے، تعبیر کر لیتے، مگر قربان جائیں یہ ہوتے ہیں عاشق۔ میں اس پر ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے،
تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامنے سے آ رہے تھے، نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مصعب بن عمیر، تو حضور نے دیکھا ان کو، وعلیہ احاب کبش قد شقت بہ، تو ان کے اوپر یہ جو بھیڑ ہوتے ہیں نا، بھیڑ، ان کا یہ کھال پہنے تھے، سرکار کے سامنے سے آ رہے تھے، بھیڑ کا کھال پہنے تھے۔ سرکار نے فرمایا انظر الی ھذا الرجل، ذرا اس مرد کو دیکھو، اس شخص کو دیکھو کہ جو بھیڑ کا کھال پہنے ہے، الذی نور اللہ قلبہ، یہ بھیڑ کا کھال پہنے مگر میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے اس کے دل کو منور فرما دیا ہے، نور سے بھر دیا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے لقد رأیتہ بین ابویہ یغضبانہ بعطیہ بالطعام والشراب، میں نے اس کے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ اس کے ماں باپ بڑے مالدار تھے اور یہ عیش و عشرت کی زندگی جیتا تھا، کچھ کمی اس کی زندگی میں نہ تھی۔ فدعاہ حب اللہ والرسول، پھر ہوا یہ کہ اسے رب سے پیار ہو گیا، پھر ہوا یہ کہ یہ رب سے عشق کر بیٹھا، رب سے اسے محبت ہو گئی، اور جب سے مولا سے جڑ گیا ہے، رب سے اسے محبت ہو گئی ہے، وہ سب عیش و عشرت بھول چکا ہے۔ آج اس کی جو حالت یہ دیکھ رہے ہو، یہ اللہ سے عشق کی بنیاد پہ ہو گئی ہے، اللہ سے محبت کی بنیاد پہ ہو گئی ہے۔ ہم صرف دعوے کیے بیٹھے ہیں، ہم دعویٰ کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں رب سے پیار ہے۔ تو کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تو کیا کہتا ہے۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے تو میں تجھے ذبح کرنا جا رہا، آج تو اگر 10 روپے مدرسے میں مسجد میں دینے ہوں کلیجے پھٹتے ہیں، کلیجے پھٹتے ہیں، یہ خیال آتا ہے کم ہو جائے گا، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میری راہ میں دینے سے تمہیں شیطان ورگلائے گا کہ کم ہو جائے گا۔ یہ رب نے پہلے ہی سمجھا دیا کہ یہ شیطان ڈالے گا محتاج ہو جاؤ گے، مگر اللہ فرماتا ہے میں رحمان رحیم ہوں، غفار ہوں۔ بیٹے کیا کہتے ہو؟ قربان جائیں، بیٹے کو بتایا۔ اور یہ کیوں ہوا تھا جانتے ہیں؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ 90 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا تھا، یہ ہے تصوف۔ تو 90 سال کے بعد اسماعیل پیدا ہوئے تھے، تو محبت سے دیکھ رہے تھے، محبت سے تک رہے تھے بیٹے کو، رب نے ڈانٹا، فرمایا ابراہیم دعوے محبت مجھ سے ہے، دیکھتا بیٹے کو، مجھے بھول گیا تو، میری محبت نکل گئی تیرے دل سے۔ پھر رب نے یہ نہیں کہا تھا یہ ذبح کرو، یہ کہا تھا جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ رب سے ہٹ کے ادھر پیار ہو گیا تھا ایک لمحے کے لیے۔ تو کہا بیٹے میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا ہے۔ قال یا ابن تفعل ما تؤمر، ایسے بیٹے بنو۔ آج ہمیں مال دینے کے لیے رب کے دربار میں نہیں ہے، کلیجے پھٹتے ہیں، یہ ہے آپ کا دعوی محبت۔ مگر ادھر ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو کہہ رہے ہیں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، قربان جائیں ایسے بیٹے پہ۔ بیٹے نے کیا فرمایا؟ اے باپ جان، یا ابن تفعل، اے میرے باپ، بلا کی محبت ہے، اے میرے ابو، تفعل ماذا تری ما تؤمر، آپ کہتے ہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں، اگر میرا رب خوش ہو جائے، میرا مولا ہم سے راضی ہو جائے، مجھے ہم سب کو مولا کی رضا مل جائے، تو ذبح کی بات نہیں، ما تؤمر، پھر آپ بوٹی بوٹی کر ڈالیں مجھے، آپ کی مرضی، آپ کی طبیعت، جیسا چاہیں مجھے کاٹ ڈالیں، مگر بس اتنی سی بات ہے مولا راضی ہو جائے، مولا خوش ہو جائے۔ تو صوفی کے لیے لازم ہے، پہلی منزل یہ ہے کہ اس کے اندر سخاوت آ جائے، سخاوت آ جائے۔ دوسرا رضا آ جائے، رضا کیسی؟ اسماعیل علیہ السلام والی، یہ آ جاوے۔ اچھا اس پر رک کے ایک بات میں عرض کروں، بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت محمد بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج اس دنیا میں جو رنگین دنیا اس میں جو مست ہو نا، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم نے یا تو پڑھا نہیں یا تو سمجھا نہیں ہے۔
اور جو پڑھے ہیں ان میں خشیت پھر نہ رہی، خوف نہ رہا۔ سرکار فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں، تو احب اللہ لقاءہ، تو اللہ اس بندے سے ملنا چاہتا ہے۔ رب مشتاق ہے کہ میں اس سے ملوں۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آپ موت کو نہیں پسند کر رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ موت کا نام سن کے آپ گھبراتے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو محبت دنیا سے ہو گئی ہے، آپ کو پیار دنیا سے ہو گیا ہے۔ آپ مرو گے، دنیا چھوٹ جائے گی، اتنا سب کچھ بنا لیا نا تم نے، تو اب یہ غم ہوگا، اس لیے موت کو تم نہیں پسند کرتے ہو۔ اگر یہی پیار تمہیں مولا سے ہو جاتا، عشق اگر خدا سے ہو جاتا، تو کہتے موت آ گلے لگا لے، کیونکہ اس کے بعد مجھے رب کا دیدار جو ہونا ہے، قبر میں محمد عربی کا دیدار ہونا ہے، تو ہم تو دنیا سے دل لگا بیٹھے۔ ورنہ آؤ میں تم کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں جب جاؤ گے تو ان اللہ یقول لأہل الجنت یا اہل الجنہ، تو جب جنت میں جاؤ گے نا تو اہل جنت سے اللہ فرمائے گا اے اہل جنت، فیقولون لبیک ربنا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، جنتی کہیں گے، فیقول هل رضیتم، قربان جائیں، میرا رب پوچھے گا جنتیوں سے، فرمائے گا اے جنتیوں بتاؤ کیا تم مجھ سے خوش ہو، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ ارے ایسی زندگی گزارو کہ جنت میں جاؤ تو رب تم سے پوچھے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو، کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ فیقولون ما لنا لا نرضى یا رب، اللہ ہم تجھ سے کیسے راضی نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں بہت کچھ عطا فرما دیا، الا اوتیکم افضل من ذلک، اللہ فرمائے گا اس سے بڑی چیز نہ دے دوں؟ جنت والوں سے خطاب کرے گا۔ اور اس خطاب پر ایک بات اور عرض کروں، ایک روایت اور سنیں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ سنو آترودین شین ازیدکم، کیا اس سے بڑی چیز کوئی چاہتے ہو تم؟ جنت والوں سے اللہ کلام کرے گا، جنت والوں سے۔ اور قربان جائے ایک بات عرض کروں، ہر جمعہ کے دن وہاں مارکیٹ لگے گا، کہاں؟ جنت میں بازار لگیں گے، ہر جمعہ کے دن بازار لگیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس بازار کا مقصد کیا ہوگا؟ رب کا دیدار، رب کو دیکھوں گے آپ، آنکھیں ایسی بنا لو، کردار ایسے بنا لو۔ اب تو حالت یہ ہے، ہمارے حالات میں نے صوفیوں کے نام پہ دیکھے ہیں، بچوں کو کڑے پہنتے ہیں، دھاگے پہنتے ہیں، بال ٹیڑھا میڑھا کیے رہتے ہیں۔ کڑوں کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا، ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا، تو حضور نے فرمایا ویحکا، تجھ پہ افسوس ہو۔ حضور ناراض ہو گئے، کڑا پہنا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ غریب نواز کے در کا کڑا ہے، یہ غوث اعظم کے دربار کا کڑا ہے۔ ارے بھائی مدینہ کا سونا اگر آپ پہن لے تو جائز ہو جائے گا، حرام ہے، کیونکہ نبی نے حرام کہا ہے، تو مدینہ کا سونا بھی حرام ہے آپ پر۔ مردوں پہ سونا حرام ہے تو حرام ہے، ایسے کڑا بھی حرام ہے، چاہے وہ غریب نواز کے در کا ہو یا غوث اعظم کے در کا، حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاجدار کائنات نے حرام کر دیا ہے۔ لوہا، تانبا، پیتل یا چین کی جو چیزیں آپ پہنتی، اس سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ شکل تو کم سے کم ایسی بنا لو کہ حضور کے پاس جاؤ تو حضور خوش ہو جائے، شکل تو ایسی بنا لو۔ تو حضور نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میں نے بیماری کی وجہ سے پہنا ہے، یہ جو کڑا ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، یہ بیماری کی وجہ سے کہ ایک صاحب نے، ایک بابا نے بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ کڑا پہن لو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہوگا۔ یہ جو کڑے پہنتے ہو سوچ کر کے کہ بیماری سے بچ جاؤں گا، نہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور فرماتے بیماری بڑھ جاتی ہے، اس سے بیماری بڑھ جاتی۔ کسی کے نام کا کڑا جائز نہیں ہے۔ جب محمد عربی کے نام کا سونا حرام ہے، سونا نہیں پہن سکتے، مدینہ قبر رسول سے بھی چھوا کے لے کے آ جائے وہ سونا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب قبر ہی نے کہا ہے کہ حرام۔ شریعت یہ ہے حضور کی باتیں مانی جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اس کڑے کو تو اتار دے،
فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، کیونکہ اگر یہ کڑا پہنے پہنے تو مر گیا تو کبھی فلاح نہیں پائے گا، تجھے آخرت میں آرام نہیں ملے گا، عذاب ہوگا، کیونکہ تو کڑا پہنتا تھا، تو یہ انگوٹھیاں اور یہ سب پہنتا تھا، صرف ایک انگوٹھی چاندی کی جائز ہے، اس کی اپنی مقدار ہے، اس کے علاوہ حرام ہے کسی بزرگ کے نام کا ہو، حرام ہے حرام ہے حرام۔ کس نے کہا؟ جو بزرگوں کا سردار ہے، جو تمام پیروں کا سردار ہے، جو حضور غوث العظم کا بھی پیر ہے، جو حضرت مولا علی کا پیر ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حرام کہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، بس وہ سن لیں، تو وہاں بازار لگے گا اور بازار میں سب بیٹھیں گے جنت میں، تو سرکار نے فرمایا کہ وہاں اپنے رب کو دیکھیں گے۔ لفظ قربان جائیں قربان جائیں، جب سب کو بیٹھا لے گا اللہ، فَيُكْشِفُ الْحِجَابِ، تو اللہ پردے ہٹا دے گا۔ قربان جائیں، آنکھیں ایسی بنائیں، اپنے کردار اچھے کر لیں۔ آج آپ کے پاس دوستوں سے ملنے کے لیے ٹائم ہے، سارے کام آپ مینج کر لیتے ہو، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ سارے کام، آفس پہ ٹائم پہ جاتے ہو، آپ کھانا ٹائم پہ کھاتے ہو، سارے کام اپنے آپ پرسنل جو ہے وہ ٹائم پہ کرتے ہو، کیا آپ کے لیے اللہ کے گھر کے لیے وقت نہیں ہے؟ رب کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ 5 ٹائم آپ نہیں آ پاتے ہو، سارے مینج کر لیتے ہو، صرف اللہ کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ آ جاؤ، کتنا جیو گے؟ کوئی 60 سال، کوئی 100 سال، کتنے لوگ مر گئے، تم بھی مر جاؤ گے، یہاں رہنے نہیں آئے ہو، یہاں سے گزر رہے ہو۔ فَيُكْشِفُ الْحِجَابِ، تو رب پردے ہٹا دے گا، پردے ہٹا دے گا، اور جب رب کا جلوہ دیکھیں گے، ارے جس نے محمد کو بنایا جب وہ اتنے حسین ہے، تو میرا رب کیسا ہوگا، میرا پروردگار کیسا ہوگا، جس کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے نبی کے، سب کو کہا نہیں دیکھ سکتے ہو، جس دیکھنے کے دیدار کی خواہش موسیٰ نے 40 راتیں گزاری، ایک التجا کی، رب ارنی، رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا نہیں دیکھ سکتے ہو، وہ پردے ہٹا دے گا، پردے ہٹائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ هل نرى ربنا، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے مولا کو دیکھیں گے جنت میں؟ قال نعم، تو حضور نے کہا ہاں۔ قال هل تتمارون رؤية الشمس والقمر ليلة البدر، حضور نے مثال دی، ایک بات بتاؤ، یہ 14ویں کا چاند نکلا تھا، تو کہا اس کو دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہے۔ سرکار نے فرمایا جنت میں اپنے رب کا مکھڑا ایسے دیکھو گے، رب کا دیدار ایسے کرو گے، رب کا حسن تکو گے۔ ارے یارو، رب کے حسن کے لیے تیاری کرو، رب کے دیدار کے لیے تیاری کرو۔ تیاری یہ ہے کہ رب کے ہو جاؤ، رب کے ہو جاؤ۔ پھر جب بیٹھا دے گا، وَلَا يَبْقَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ مُحَاضَرَةً، سب بیٹھ جائیں گے، جمعہ کا دن ہوگا، جنت میں سب مارکیٹ لگی ہے، سب بیٹھے ہیں۔ فرمایا حتی یقول للرجل منہم، تو وہ جو مجلس ہوگی ہر ایک سے رب بات کرے گا، رب کلام کرے گا۔ وہ مجلس میں جتنے لوگ جنتی بیٹھے رہیں گے، رب دکھائے گا اپنے آپ کو اور بات کرے گا۔ رب فرمائے گا یا فلاں ابن فلاں، آپ سے رب کلام کرے گا، رب آپ سے باتیں کرے گا جنت میں، مگر تب جب کردار اچھے بنا لو۔ فرمائے گا یا فلاں ابن فلاں اتذکر یوم قلت کذا و کذا، اللہ کہے گا تجھے یاد ہے تو نے وہ گناہ کیا تھا، ہائے ہائے قربان جائے، رب کہے گا تجھے یاد ہے وہ گناہ تو نے دنیا میں کیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا الم تغفر لی، مولا تو نے معاف نہیں کیا کیا ابھی؟ کہا معاف کر دیا تبھی تو بیٹھا آئے ہوں، مگر تجھے یاد ہے کہ اس دن تو نے ایسے ایسے گناہ کیے تھے؟ وہ بندہ کہے گا ہاں مولا، میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے ہو گیا تھا، آج تیرا دیدار ہو گیا، اب کچھ نہیں چاہتا ہوں میں۔ تو دوستو، اگر چاہتے ہو کہ رب مل جائے تو اچھے کردار بنا لو، اپنے دلوں سے حسد نکال دو، بغض نکال دو، عناد نکال دو، بڑائی نکال دو، کسی کے پیچھے نہ لگو، کسی کے پیچھے نہ پڑو، اپنی تیاری خود کی کرو کہ آخرت میں آپ کو راحت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سبوں کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا پیار عطا فرمائے۔ اور میں پھر عرض کروں گا، بالخصوص نوجوان طبقہ اور ہمارے بڑے،
کہ اللہ کے لیے ٹائم دیں، آپ سارے کام آپ کے مینج ہو جاتے ہیں، صرف نماز کے لیے نہیں، صرف نماز کے لیے نہیں، آپ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔